اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأجل فرج آل محمد صلوات وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ الصَّلَوَاتُ ماشاءاللہ خالق تسا سارن و آباد ارشاد فرمائے خداوند عالم تمام مدارس دینیہ اور خصوصاً دارالقرآن واللہ کامیابی کامرانی علماء طلباء معاونین سارن واللہ آباد ارشاد فرمائے اتنے مومنین مرحوم ہو گئے اللہ انہوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اساکوں خالق کائنات جس مقصد واسطے پیدا کیتے گئے اس مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وقت مختصر ہے زیادہ نہیں کریم اللہ دے احسان جیسا کو انسان بنائے بڑا قیمتی بنایا مولا علی فرمائیں تو دنیا واسطے پیدا نہیں ہویا خلقت للآخرت لا للدنیا للفنا لا للبقاء للموت لا للحیات وقت بڑا تھوڑا ہے سامان بڑا ڈھیر چاہیے مولا کائنات بلکہ خالق حدیث قدسی فرمایا یبن آدم اکثر من الزاد فإن الطریقہ بعید بعید بڑے لمبے سفر دا مسافر ہیں اپنے ذات راہ بنا تے تھوڑے جے وقت ہی بڑھا جیڑی اخروی دنیا ہے اس دی کوئی حد نہیں گھر دو ہی یا جنت ہے یا جہنم ہے اللہ نے دنیا بڑی سجائی ہے بڑی رونق ہے دنیا دیاں بڑیاں رونق ہیں مخدومہ کونین جڑا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مخلوق نو کوئی لوڑ واسطے خلق نہیں کیتا من غیر حاجت من ہو الہ تکوین اساڑی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں نہ کسی دے مال دی نہ کسی دی جائیداد دی یہ جتنا اللہ دیتا ہے آدم ہے اتنی تے کو دیتا ہے تے اگاں تے اپنے واسطے آپ بھیجنا ہے ما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ آج جو بھی جیسے کل وہی آپ کو ملے گا اچھائی بھی جیسے تو اچھائی مل سی برائی بھی جیسے تو برائی مل سی اچھائی بھی جیسے تو جنتی نعمتہ تیار ہو سن برائی بھی جیسے تو جہنمی جذاب تیار ہو سن یہ تیرے کردار دی قیمت سنتے پہ ہو اور بڑا لمبا عرصہ بڑی ہمیشہ اس دنیا تے رہنا یا سکھ ہے یا دکھ ہے اسے واسطے تو اللہ نے انسان نو بڑا معیاری بنایا بڑا قیمتی بنایا لیکن ساڑی کمزوری یہ ہے کہ اساں اپنا معیار نہیں سمجھا قیمت نہیں سمجھی جو اساں کتنے قیمتی ہیں کہیں کو پتہ ہے اپنی قیمت دا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا پھر جائیں بنائے وہ کوئی کمزور خدا ہے ان دی حکمت دیکھ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ ان دا فعل حکمت تو خالی نہیں کوئی شے فضول نہیں بے قیمت نہیں انسان بے قیمت ہے جن واسطے کائنات بنائی ہے کیا خیال ہے یعنی سب نالوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم عزت دی عزت دار ہے انسان
عزت دار کتنی قیمت اندازہ ہی نہیں سنتے پہ ہو. اور ساری حالت یہ ہے کہ کہنوں پتہ ہی کوئی نہیں. اس وقت مولا علی فرمائیں العالم من یعرف قدرہ، فرمایا تھوڑے جو بڑا عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے. میری قیمت کیا ہے، میرا معیار کیا ہے. چونکہ پتہ لگتا بندے دے معیار دینا اللہ جیڑا کمال دکھا دیتا ہے انسان بنا کے. سن دے پہ ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ قادر ہے، خالق ہے، ہر شے سونی بنائی، پر جیڑا انسان بنایا کمال کر دیتا. خود فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سونا انسان بنایا، قیمتی انسان بنایا. اس وقت تو مولا علی فرمائیں دے العالم من عرف قدرہ، تم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے مقدار سمجھے، اپنی قدر جانے کہ میں کتنا قیمتی ہوں. کفا بالمارے جہلن اللہ یعرف قدرہ. فرمایا ایک تھوڑی جی حالت نہیں، اس وقت ایک بڑی جی حالت ہے جرا اپنے آپ کو نہ پہچانے کہ میں کیا ہوں. اور میرے محترم یقین جانو اگر انسان اپنے آپ نو سمجھ ویندا جیڑا معیار انسان دا اللہ بنائے یہ دنیا جنت ہویا. ظلم دا تصور ہی کوئی نہ ہویا. یہ ظلم فساد انسان دا معیار ہی نہیں. اللہ بہت عظیم بنایا، بہت بلند بنایا. یہ تو درندہ دا کام ہے. یعنی یہ ایسی حرکتیں کرنا یہ انسانہ دا کام نہیں، درندہ دا کام ہے. چونکہ خود مولا کائنات فرمائیں کہ سرکار حسن بیٹھا ایشا کان تغترہ بما ترا من اخلاق اہل دنیا و تقالو بہم علیہ. وہ بیٹا خیال کرنا انہاں دنیا داران دے رنگ دیکھ کے اپنے آپ نو بچائیں. انہاں کو دنیا دے پیچھے بھجدہ دیکھو، دنیا تے ترٹ پوندا دیکھو، گویا ہمیشہ ہی تھی رہنا. ہمیشہ ہوتے لٹ مار دیکھو، سلسلہ دیکھو، پوری دنیا دے رنگ دیکھو. برباد ہو گئی دنیا، اس لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. حالانکہ فرمایا خود دنیا نے نبا اللہ عنہ، دنیا نے خود اللہ نے خود خبر دی ہے کہ دنیا ایک عارضی ساز و سامان ہے. پاویں جتنی حسین ہے ویسے بنایا تھا سونا کشش تھا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ ساری چیزیں ڈٹر منہ پانی تا ویندے. کیا خیال ہے اتنا حسین، اتنے کشش، اتنی پرکشش. اولاد دیکھو پرکشش، بیویاں پرکشش، ماحول سونے چاندی دے ڈھیر، نمبراں لے گھوڑے، انعام گئی منجی ڈیری فارم سن دے پہ ہو. پھر زراعتاں دیکھو، یہ سارا سسٹم تو اندر کشش تو ہے. لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے انسان اپنا معیار بھی سمجھتا ہے یا فانی دنیا کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. یہ فانی دنیا قیمت مذاق نہیں ہے، یعنی یہ قیمت ہی نہیں ہے. خود مولا معصوم فرض اپنی پہلے تے سمجھو بھئی کفا بالمارے جہلن اللہ یعرف قدرہ. انسان کی یہ جہالت کافی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. دنیا کیوں برباد ہوگی؟ معرفت خدا ہی کوئی نہیں، عظمت خدا ہی کوئی نہیں. اسی حکومت تو ڈرسوں، ظالمہ تو ڈرسوں، نہیں ڈرتے تو خدا تو نہیں ڈرتے. اس وقت اللہ فرمائیں دے ما قدر اللہ حق کا قدرے. اس عظمت دے لائق میں خدا ہاں میری مخلوق قدر نہیں کی. یہ عزت بنائی، یہ عظیم بنایا. سن دے بھائیو یعنی کتنا ہے انسان واسطے مقام کہ بندہ اپنے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. پھر مولا متوجہ کر اتازہ منہ کا جرم صغیر. کیا تھا اپنے آپ نے یہ چھوٹا جیدہ وجود سمجھائے؟ اس سے وجود کو تاہیں معمولی سمجھے بھئی بس من دو من ڈیڑھ من گوشتے اندھے بھی رکھے کمال تا نہیں رٹھے، انہیں تا عظم نہیں رٹھے. بڑھاوان اللہ تین کتنا قیمتی بنائے. اتازہ منہ کا جرم صغیر. مولا علی فرمائے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا وجود سمجھتا ہے. حالانکہ ان توافی کا عالم اکبر، اللہ نے تیرے وجود میں کائنات سمیٹ کر رکھ دیا. اتنی یعنی تیری اللہ نے وزن بنایا، اتنی پوری کائنات تیری قیمت نہیں. اپنے آپ نو ضائع نہ کرے. مولا سید الساجدین فرمائیں دے نا اللہم صلی اللہ لیس لانفسکم ثمن. خیال کریں پہلے اپنے آپ نو پہچان.
ذرا اپنی قیمت دا اندازہ کر، اللہ تینوں کتنا قیمتی بنائے۔ مولا سید الساجدین فرمائیں لیس لانفسکم ثمن، تیرے وجود کی قیمت اور کچھ نہیں ہے، الا الجنہ، تیرے وجود کی قیمت صرف جنت ہے، لا تبیعوها بغیرہا، جنت کے علاوہ سودا نہ کرنا، نقصان نہیں، جبران نہیں، برباد ہو ویسے اجڑ ویسے جیتا ہے سودا اپنا جنت تو علاوہ گھاٹے چھے، سن دے پہو یہ وہ گھاٹے جندہ جبران بھی کوئی نہیں۔ اچھا میں بھی دسو فرعون گھاٹے جری ہے کہ نفع جری ہے؟ کیوں؟ اللہ نے بندہ 400 سال حکومت کی تھی، 400 سال انا ربک، 400 سال حکومت کی تھی، یہ 5 سال آلے اپنے آپ کو گھاٹے نہیں سمجھیں دے، جہنم تیار کھڑیں دیں 400 سال کی تھی۔ کیا خیال ہے؟ 400 سال حکومت کی تھی، سیری جی درد نہیں پیا، اتنا بڑا عروج، اتنا بڑا کمال، ادھے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو چاہتے ہو گھاٹے جری ہے کہ بلا گھاٹ ہے، یقیناً گھاٹ ہے۔ حالانکہ سادہ دل تو ساڑھی تھیں دے پہ حکومتہ ملن، لیکن کہ بلا اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس حکمرانی کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا کے لیے پیدا نہیں ہے۔ اگر مقصد زندگی پورا نہیں ہو سکا وہ گھاٹے میں ہے۔ اگر فرعون نے تو 400 سال حکومت کی تھی، اگر 4 لاکھ سال بھی کرتا تو پھر بھی فرعون گھاٹے میں تھا۔ اس واسطے جو فرعون دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، فرعون دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، فرعون تو پیدا آخرت کے لیے۔ اب کتنا عرصہ 400 سال حکومت کی، اب کتنا عرصہ فنار و شکر ہو گیا ہے، اب کتنا عرصہ وہ جہنم میں جڑ رہا ہے، یہ تاجہ تک حساب نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے جی تو زندگی تاگلی اگو شروع تھی ہونی ہے، یہ عالم برزخ دے بھی جو سزا مل رہی ہے، 400 سال کٹ گنو تا پچھا ہون کتنا عرصہ تھی گیا ہو تھی۔ کہ برا اس لیے دنیا، حکومتی، مال، دولت یہ انسان کا معیار نہیں ہے، انسان کی قیمت صرف جنت ہے۔ یہ دا وش لگتا نے قرآن دے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ گال ہی نالی جنت نہیں مل دی، جنت کردار نال مل دی، محنت نال مل دی۔ کوشش کرو، دوڑو، سن دے بہو سارو الہ مغفرت میں ربکم و جنت ارض و السماوات والارض، اللہ تو کہا جلدی کرو، تیزی کرو، دوڑو، چونکہ جنت دے سامنے بہت سارے ڈھیر ساری دیواریں، حائل دیواریں۔ حضور فرمائے جنت حفت فی المکارے، جنت نو اللہ مصیبتاں بیڑ کے رکھا ہے، والنار حفت فی شہوات، جہنم کو اللہ نے خواہشات میں رکھا ہے۔ جہنم تے جنت دا فرق ہے، جنت دے ونجن دا راہ اوکھا ہے، پہنچ پوے تو اتھا آسانی ہے، توجہ ہے، جہنم پہنچن دا رستہ اوکھا ہے، جڑا پہنچ پوے وہ خوشحال ہے، وہ کامیاب ہے۔ جہنم دا رستہ سوکھے وہ ترہنا اوکھا ہے، جہنم کا رستہ آسان ہے پر جی بہت ڈھیر اتت جناب ہمیشہ ہمیشہ ہم یستارخون فیہا سر دے وہاں ہو سی، او میرا اللہ ایک دفعہ سانوی تو کٹ اولم نعمرکم، آواز آئے گی کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عیاشیوں کے لیے دی تھی، اور زندگی صرف اس لیے دی تھی کہ جہنم سے بچو۔ کتنا عظیم بڑا ہے اللہ انسان نو، اللہ چاہتے جنت بنو، 1,24,000 نبی بھیجن، جاؤ میری مخلوق نو آکو مسافر ہو، سامان بناؤ، اور اللہ نے بڑا احسان کی تھا، اساں تو نہ رہ دے، ہر بندہ دے میری 1000 سال گھٹ تو گھٹ زندگی ہو گیا، 1000 سال ہی ہوئے تو مرنا دواتی آئی۔ اچھا تے 1000 سال کیڑا سکھاں چ گزرے آپ، وہ یار 50-60 کیڑا سکھ چ گزرے دے ودے ہو، یہ 1000 سال ہی بھی ہو گیا۔ اللہ نے ایسا سونا انتظام اور نظام بنائے، میرا بندہ مشکلات جو تھوڑے دی گزارے، سکھ ڈھیروں ہونے سے، اس وقت جنت بنائی۔ اچھا پھر مجھ سے تو زیادہ تکلیف نہیں، کیڑا کام ہوکھا جڑا کرن دا نہیں، ایسے تو خداوند عالم نے انسان نو بڑا قیمتی بنایا۔ بھئی جہاں لا تبیع بغیرہا، جنت کے پھر جنت کی کتنی قیمت ہے، شبر الجنت خیر من الدنیا و ما فیہا، جنت کی ایک بالشت دنیا ما فیہا، دنیا سے بہتر قیمتی ہے، ایک بالشت۔
تو اتنے گل کوئی بالشتاں والی نہیں ہونی، فٹاں والی نہیں ہونی۔ رایت سما رایت نہیں من و ملکن کبیرہ، جتنا ملک کبیر مل جاتے ہوں نہیں ہمیشہ واسطے وہ بھی ہاتھ رکھ کے باہر ڈال مل سن۔ محنت چاہیے، کمال چاہیے، جیڑا معیار ہے وہ چاہیے۔ اللہ نے انسان دا بڑا معیار بنایا۔ وہ تو جاندے کوئی کچھ ہر بندہ تو میں بڑا بندہ، وہ کوئی آتا ہے میں چھوٹا ہوں۔ یقیناً اللہ نے انسان دے ایک پاور رکھی جڑا بندہ اپنے آپ بڑا سمجھے دا۔ اللہ دے جے تو بڑا ہے تو وہ کام کر جڑے تیرے شایان شان ہو۔ اگر تے شایان شان کم نہ کیتے وقت تو ڈنگو رہے حیوان بالہم ازل وقت تو چوپایاں نال بھی پاستتا رہے۔ ایڈا معیار ہے۔ فرعون دی 400 سالہ دی حکومت ہے اور جناب حزقیل دی بیوی ہے، قبلہ یعنی کنگھی دیوان والی ہے فرعون دی آل فرعون نو بیٹی نو، لیکن وہ دا کمال بھی دیکھو، کمال دیکھو، یعنی انسان دے اندر کتنی پاور ہے۔ ایک مستور غریب مستور ہے، یہ ظالم حکمران ہے، وہ کنگھی دے رہی ہے فرعون دی بیٹی نو۔ حضور جب معراج تے تشریف لے گئے تے ایک خوشبو محسوس کی تھی، پوچھا نا جبریل یہ کون سی خوشبو ہے؟ فرمایا یہ وہ خوشبو ہے جو آل فرعون نو کنگھی دے ہونے والی مستور اور اس دی اولاد دی خوشبو اس وقت باقی ہے۔ مستور ہے، یعنی مستور ہے، کنگھی دے ہونے کے معیار ہوندہ ہے؟ کنگھی ہے تو ڈٹھی سے اللہ کو یاد کیتا ہے۔ فرعون دی بیٹی آدھی ہے میرے بابے کو یاد کی دے، انہوں نے کہتا ہے بابا کوئی خدا ہے، میں نے اپنے اور فرعون کے خدا کو یاد کیا ہے۔ اس نے کہا میں رپورٹ ایسا پیوں نو جگ دے چاہ اون دے دی تھی۔ اے ظالم بھی ایڈے ظالم ہوندے نے، اگر ایک مستور نہیں منی جو کہیں دا گھاٹا آندہ بھی آئی۔ اس وقت کہ مننا پوسی اگ جلائی تنور دے بھی گڑا کھود کے سدس اکھ لگے جا میں کو خدا منے سے جا میں آگی سڑ گئے تھا۔ سن دے بیٹھے ہو ایک مستور ہے، میں کو منے سے یا میں میرے علاوہ خدا منے سے آگی سڑ گئے تھے ساں۔ اس نے کہا تم کوئی خدا ہے جو میں تے خدا منا، یہ کچھ کر سکتا ہے، جلا سکتا ہے، اتنا کریں جدہ جلا۔ اس نے کہا میں تورے بچی جلا دے، اس نے کہا جلا دے میں، لیکن اتنا کریں جدہ ساڑیاں ہڈیاں تھی ونجنا وہ گھن کے دفن کر چھوڑے۔ پھر انہوں نے تھوڑا مطالبہ ہو گیا، پورا ہو گیا، آگ جل گئی۔ ماں دے سامنے بیٹے آگی سٹے جا رہے، سن دے بیٹھے ہو، ماں دے سامنے بیٹے، اس ماں نو پتہ، حالانکہ ماں قدم برداشت کریں گے، لیکن ماں نو پتہ تھوڑا لازے دی مشکل ہے جیڑی نظر آ رہی ہے، ہمیشہ سکھی راسن اساڑیاں ماما ہونا مستورہ ہونا ونجن دے میں نا، وہ ساڑھا معیار ہی نہیں، اسی وہ سمجھے ہی نہیں کہ اپنا معیار کیا ہے۔ اسی خوش ہوندے ہیں ساڑھی اولاد عیاش ہوئے، فحاشی سن دے پہ ہو، یعنی جتنی آوارہ ہوئے اتنے خوش، یعنی سمجھیں دے کہ ناز منائے جا رہے ہیں۔ بلا ناز نہیں، اولاد دے ہوتے کنٹرول کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یعنی حالات بڑے خراب ہیں۔ وہ جناب حجر بن عدی کو جسے لے شہید کرن لگے، روایت ہی ملتا ہے کہ حجر نے اپنے جلاد نو آکھے کہ پہلے میرے بیٹے نو شہید کرو۔ وہ کوئی پیو چاہتا ہے میرا بیٹا شہید ہوئے، کہنے لگا میرے بیٹے نو شہید کرو۔ جلاد دے تو تلوار ڈھائے پئیے، وہ کمال ہے یار، تو کیسا باپ ہے؟ کہتا ہے میری زندگی میں میرے سامنے میرے بیٹے کو شہید کرو۔ اس نے کہا بدبخت تو سمجھیں دے نہیں، وہ مطلب میرے بعد محبت علی چھوڑ دے ہوئے، میں چاہتا میرے تو پہلے جنت جاوے۔ وہ یقین نہ اسا سمجھے نہیں، نہ سا آل محمد دی عظمت سمجھیے، نہ سا اپنا معیار سمجھے کہ ساڑھا کیا معیار ہے۔ یعنی مستور جسے ماں دے سامنے ایک بیٹا گیا ہے، بیا بیٹا گیا ہے، ماں دے دی کھڑی ہے، سن دے بیٹھے ہو، یہ معیار ہائی اتنا قوت برداشت ہے اللہ رکھی ہر بندے دے وچ، اس مستور دے وچ اتنے برداشت ہے۔ اس واسطے مولا امام حسین علیہ السلام فرمائیں جناب ابو ذر نو، چاچا ابو ذر ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ بڑے بڑے کاموں کو پسند کرتا ہے، اللہ بڑے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ علی مولا جو الوداع کی دے ابو ذر نو، پترہ نال آئے علی، حاکم وقت جلا وطن کیتا ہے، حکم آئی کوئی ابو ذر نو الوداع نہ کرے۔ علی مولا پترہ نال آئے، عبداللہ ابن عباس ہے نال آ کے الوداع کیتا نے، اور اگر مولا علی چاندے روکے نہ تو روک سکتے ہیں، ایڈے کمزور نہ،
لیکن پتہ نہیں ابو ذر دی عظمت اسے چھے، ابو ذر دا معیار یہ ہے، ابو ذر چلا جائے، ابو ذر فابا ذر انکا غضبت للہ فرج من غضبت اللہ، فرمائیں ابو ذر تو کسی پر ناراض ہوتا تھا تو اللہ کے لیے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرو، چلا جا۔ یہ لوگ تو اسے اپنی دنیا کے بارے خائف ہیں اور تو دین کے بارے میں خائف ہے، دے دنیا ان کو، لے جا دین۔ سن دے بیٹے ہو، دے دنیا ان کو، لے جا دین، کل فیصلہ ہوگا، کل پتہ چلے گا۔ تیک اس سے تو رکینے جا نکتے نہیں، تیک ضرورت ہی نہیں، تجھے اس چیز سے روک رہے ہیں جس سے تو بے نیاز ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں، تجھے اس چیز سے روک رہے ہیں، تو وہ چیز بچا کر لے جا رہا ہے جن کی ان کو سخت ضرورت ہے۔ سمجھ آندی بھئیے، ان کو دین کی ضرورت ہے، تجھے دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیلیاں جو سامنے نہیں قبول کی دیا، یا ابو ذر سن دے بیٹھے ہو، یہ ہے معیار، سن دے پہ ہو، اتنا بڑا معیار، چلا جا ابو ذر لے جا، سن دے پہ ہو۔ مولا شان فرمائندن کہ اللہ یحب معالی الامور، اللہ بڑے بڑے کام پسند کرتا ہے، چونکہ اللہ نے پتہ میں بندے دے اندر اتنی طاقت پاور رکھی ہے، اگر چونکہ فرمایا ان غالب عقل و شاوا، اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی، خیر من الملائکات، ان غالب شاوت و عقلا شر من البہائم، اگر خواہش غالب آ گئی وہ حیوانوں سے بھی پست تر ہے۔ سن دے پہو، یعنی کمال یہ ہے، بیٹا ہی گیا، دوسرا گیا، ماں دے دی کھڑی ہے، بڑی مطمئن ہے، سمجھیں دے ماں دی مامتا، ساڑیاں ماں تو ستا ہوگا نماز واسطے نہیں اٹھائیں، سمجھے سارے رات بے آرام رہی ہے، کیا یہ ماں ہمدرد ہے یا وہ ماں ہمدرد ہے جو آگ میں بچے کو جاتا دیکھ رہی ہے اور مطمئن کھڑی ہے؟ بیٹا آگ میں جا رہا ہے، سن دے بھائی ہو، ماں مطمئن ہے، کیا خیال ہے؟ وہ ماں زیادہ خیر خواہ یا یہ ماں ہے؟ وہ ماں ہمدرد ہے، پتہ لازے دی کیفیت ہے، یہ تو بہت ہمیشہ ہمیشہ دی جنت۔ اللہ دے نظام بھی دیکھو، دو بچے یا ترائن پہلے سٹی گئے، جیرا چھوٹا ماں چاہی کھڑی آئی نا، تو جس سے بچہ لے کے آگی سٹن لگے نا، ہن چھوٹے کو اللہ نے قوت کو حیائی عطا کی تھی، آخر لگا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اماں ہم حق پا رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اس ویلے بچے تو بولو ہے، اللہ امتحان لے دے، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگتیاں دے امتحان دا امیدی رات دی رات لے کے ہن فرمایا جنتی نے پہلے آدھرن ٹور ونجو، سن دے بھائیو، یعنی یہ ہے معیار، اللہ بلند امور کو، یعنی معالی الامور اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو خدا تھانو سلامت رکھے، میں زیادہ پریشان نہ کراں، اور ساری حالت یہ ہے کہ فرمایا میں اہل بیت اور قرآن یعنی قرآن و بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت بھی ہوئے نا، تے بندے کو نہ پتہ ہوئے اہل بیت کیا فرمائیں تے نہ پتہ ہوئے قرآن کیا دے، اس بندے تک معیار کیوں ہونا چاہیے؟ اس اپنا معیار سمجھے، چونکہ اس واسطے مولا فرمائیں کہ اپنے آپ اہل بیت دی سیرت اپناؤ۔ پنجویں آقا فرمایا لیس من شیعتنا من قال بلسانہ وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو زبان سے نعرے بڑے بڑے مارے کردار میں مخالف ہو، وہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کردار میں ہمارے موافق ہو۔ پھر بڑا آسان یہ معیار ہے، پنجویں آقا نے فرمایا جناب جابر جوفن جابر لا تکون لنا ولیا، جابر تو ساڑا دوست نہیں بن سکتا، عارض نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپنو قرآن دے پیش کر، ان کنت سالکا سبیلا، اگر قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، فثبت فابشر، پکی راہ مبارک بھی ہوئی، ان کنت مبائنا للقرآن، اگر قرآن کے خلاف زندگی گزار رہا ہے پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا۔ کیا خیال ہے؟ جڑا بندہ قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہے، اہل بیت اس سے راضی ہوتے ہیں، اب قرآن ساڑھے کول موجود ہے،
کتنا اثر قرآن تے عمل کر رہے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں میں پڑھے اس بندے دی کی حالت ہو سی جن دے خلاف مولا علی دعویٰ کر دے سی. اللہ یشکو من معاشرن، علی مولا فرمائیں میں اس گروہ کی اللہ سے شکوہ کروں گا. یعیشون جہالا یموتون ضلالا، جو زندگی جہالت کی گزارتے ہیں گمراہ مر جاتے ہیں. جہالت کی زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں گمراہ ہو کر. جہالت رزلٹ گمراہی ہے. اب دیکھو جب کوئی دین دی خبر ہی کائی نہیں، جہالت ہے یا نہیں؟ یعنی قرآن اور اہل بیت جو فرما رہے ہیں، علی فرمائیں میں ان کو یعنی اللہ سے شکوہ کروں گا ایسے لوگوں کا کہ یعیشون جہالا، جہالت کی زندگی گزارتے ہیں اور یموتون ضلالا، گمراہ مر جاتے ہیں. کیوں؟ فرمایا لیسا منہم سلعۃ ابور من الکتاب ذات علیہ حق کا تلاوت ہے. فرمایا ان کے نزدیک سب سے بے قیمت کتاب اس وقت ہوتی ہے جب کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے پڑھا جائے. سنتے ہی نہیں. یہ میں نے دسوے ساکوں اور کوئی صحیح کتاب جی پڑھن دا حق ہے کوئی سناوے سنوں تو وہ کتاب راگڑیاں وہ شروع تھی ہوا کیڈا سونا قرآن پڑھ دے بھائی. جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے سن دے بھائی. قرآن راگ تو رکیں دے، خنات تو رکیں دے، حرام تو رکیں دے، سن دے بھائی. یعنی اگر قرآن سمجھا جاوے، فرمایا قرآن اگر یعنی جب جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے اس وقت ان کے نزدیک سب سے بے قیمت قرآن ہوگا. فرمایا لا سلعۃ انفق بیعا ولا اغلا ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضع. جب کتاب کی تعریف کی جائے گی، جب تفسیر بھی رائے کی جائے گی، پھر قرآن کی ان کے نزدیک بڑی قیمت ہوگی. بات یہ کہ تفسیر بھی رائے کرنے والا، تعریف کرنے والا جتنا منگے اتنا دے سے، جتنا منگے اتنا دے سے. اصل قرآن دی کیڑی قدر کی دیئے. اور میں کوئی دسو جڑے بندے قرآن پڑھا رہے ہو، پہلی گل دے کہ ساڑی مساجد ویران ہیں. اصل کی کربلا تو حاصل کی تھا. میں ختم کر رہا کربلا تو اسی کی حاصل کی تھا. اسی ایڈی وڈی قربانی نو، کربلا دی ایڈی وڈی قربانی نو صرف رومن کی منحصر چکی تھا. یہ ہے یا نہیں؟ رومن تو علاوہ تو کوئی مقصد ہی نہیں. محرم ہے تو رو رو رو. کیا مولا امام حسین اس واسطے قربانی دی ہے؟ بھائی پتہ ہی نہ ہوئے قربانی کا مقصد کیا ہے. یعنی تسی اندازہ کرو بھائی مولا امام حسین علیہ السلام دی قربانی. قرآن دی حالت یہ ہے، پہلی تو گالے مساجد اکثر ویران ہیں، کتنے مساجد آباد ہیں. پھر حق تو ہی نہیں بن رہا ایک فاضل عالم ہونا مسجد ہی یہ ساڑھے پورے ماحول نو کنٹرول کرنا. پتہ لگے حلال ہے حرام ہے. بچہ دی تربیت تھی ویا جیڑا بچہ 14 سال اہل علم دے نہ رہ کے بے شک کہیں لے وقت دے ویا پڑھے پتہ ہو گیا حلال ہے حرام ہے. والدین کا احترام کتنا ہے، والدین کی عزت کتنی ہے، بزرگوں کا احترام کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں. تو سا کائنات لٹا دیو 10 دیہاڑاں دے وچ تو کروڑاں روپے پڑھا لگنے کی حاصل کرے سو 10 دیہاڑاں دے وچ کیا کرے سو حاصل کیا کیتا نے. یہ ڈار شاہ جو تو سکار ازاداری کر رہے ہو سوائے واہ واہ دے بیا کیا ہویا. ساڑھا محرم بڑا کامیاب تھی بندے ڈھیر آنے ہیں. وہ اللہ دے بندے اللہ ڈھیر بندہ کو یار بنائے. پھر تمیز نہیں رہی پڑھنے والا سچ پڑھے جھوٹ پڑھے جاہل ہے جو کچھ ہے. چونکہ ذکر کرے پہلے یہ تو پوچھو بھائی جیڑا بندہ پڑھ رہی ہے اہل بیت اس پر راضی ہیں. چونکہ ساڑھا معیار قرآن اور اہل بیت ہے. ساڑھی کائنات محبت ہوئے تو قرآن اور اہل بیت کی وجہ تو کسی نہ نفرت ہوئے تو قرآن اور اہل بیت کی وجہ سے. اب دیکھو جو قرآن اور اہل بیت کے معیار پر پورا اتر رہا ہے. میں اگر تیرے بابے دا قاتل ہے تاں بھی ان دا احترام کر. جو قرآن اور اہل بیت کے معیار پر اترنے چھوڑ دے اس کو صرف چس سے جو اصل تو ذکر سننا ہے. کیا مولا امام حسین علیہ السلام اچھا بندہ حرام ہی کھاندہ پیا ہوئے سود ہی کھاوے تے مولا کو روے جل سے وڈا کراوے مولا امام حسین راضی تھی سی؟
رشوت کنے چوٹی دی رشوت کنے ہاں رشوت کنے تے جل سے وڈا کراوے رو بھی سارا تو کو بہ کے ذل جنادی واگ نہ پی ودا ہوئے مولا محمد سے راضی تھی سی وہ خدا را فکر کرو کیونکہ اصل بات یہ ہے اولیاء کائنات فرماتے ہیں انما بدو وقوع الفتن احواء تتبع جب فتنے برپا ہوتے ہیں تو خواہشات کی اتباع کی جاتی ہے ہم نے اپنی خواہش کو عبادت بنا رکھا ہے احواء تتبع پھر احکام تبتدع احکام خدا میں بدعات ہوتی ہیں بدعت ہے جو دین میں نہیں ہے اس کو شامل کر دو یخالفو فیہا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے جو خواہشات کی عبادت اللہ کی کتاب کے مخالف ہے یا نہیں بھئی جو خواہشات کی عبادت ہے وہ اللہ کی یعنی فرمایا یتولی علیہ رجال رجال اللہ غیر دین اللہ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں رش لگویں دن واہ بھئی واہ کیا کہنے اللہ غیر دین اللہ اللہ کے دین کے علاوہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر شے جائز ہے کیا حالت بڑھ گئی تیری عزاداری خدا شاہد ہے میں مقامہ نعمت ہے ایدی قدر کر یہ میں اسلام نعمت ہے یا نہیں لوگاں اس نعمت دی قدر نہیں کی تھی ذلیل ہو گئے مسلمانہ اسلام دی قدر نہیں کی تھی اگر مسلمان اسلام دی عزت اس نعمت دی قدر کر دے مسلمانہ دی مقام ہویا در در دھکے کھارن چونکہ اسلام دی قدر نہیں کی اس نعمت دی قدر نہیں کی تھی جب انہا لوگوں نے دین دی قدر نہیں کی تھی اسلام دی قدر نہیں کی تھی اللہ بھی ظالم مسلط کر دیتے اور پھر عزاداری کی دیکھو پڑھو سی زیارت عاشورہ دے جڑے آخری سجدے جو پڑھے ہوئے ہیں فرمایا کہ اللہم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابہم اور میرا اللہ میں ان شکر کرنے والوں کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ پر عزاداری پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں عزاداری کوئی عام نعمت ہے انبیاء دی سنت ہے نبی رنن وہ انبیاء دی سنت ہے یا نہیں پھر اپنی عبادت ہی دیکھ انبیاء دا طریقہ کاری دیکھ 1,24,000 نبی رنن اجا مولا امام حسین دنیا تے نہیں آئے کیونکہ مولا فرمائیں حالات اس وقت بدعات ہی نہیں ہوندی ہیں یوخذ من ھذا زغس ومن ھذا زغس علی ور اتو لیا نے حق تے انو چاچایا باطل فیمزا جان ہو گچا ملائے یہ میں اسلام حق ہے نا یہ ملاوٹ تھی ہے وہی حق ہے ایک اسلام دے کئی اسلام بنے نہیں بنے یہ نا اسلام دے انو حق ہے انو باطل بھی جرلا دیتا یمزا جان وَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي شیطان والا اولیاء پھر شیطان سرپرستی کرتا ہے نا دا اسلام دا کم مسلمان علیہن اسی طرح دیکھ نا تو عزاداری کا ہے حق ہے عزاداری مظلوم کربلا حق ہے پھر مولاد مصائب حقین عزاداری حق ہے رونا حق ہے لیکن یہ دیکھو انہوں کوئی امتزاج کوئی جھوٹ جڑا رل گئے مولا امام حسین جھوٹ کی اجازت دیں گے جھوٹوں کی اجازت دیں گے پھر دیکھو کیا ہو رہا ہے دلالیاں دیکھو نظام دیکھو اللہ دے بندے ٹیمہ دیکھو کیا بن گیا ہے اینہ یطاح بکم کہاں جا رہے ہو وَبَيْنَكُمْ اِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے خود دسو جیڑا ایڈی وڈی قربانی جناب زینب سلام اللہ علیہ آدھر کتاب بلد ہے روایات دیوی بی بی مولا امام حسین دی لاش دے کہا کہ بی بی دے جملے موجود ہیں اللہم تقبل من هذا القربان القلیل اور میرا اللہ ساڑھی تھوڑی جائیں قربانی قبول کر چاہتا ساڑھی کی حالت بن گئی ہے ایڈی وڈی نعمت دا مذاق بنا گئے اسا نہیں ڈیٹھا کوئی اہل ہے اس مقام تے آوڑا اہل بیت دی عظمت دیکھ اللہ فرمایا جناب جبریل نواج آدم نو آکی نہ 5 ہستیاں دا واسطہ دے میں تیری توبہ قبول کر لے سا اور جنہ ہستیاں دے صدقے نبیاں دی توبہ قبول ہون دیا انہاں دا ایو میں جا رہے رسا بنا ہے ایو میں جا رہا ہے نہ جھوٹ اچھا چونکہ ایسا افسانہ دے عادی ہو گئے حالانکہ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے محبت اہل بیت کی واجب ہے اور جس سے مولا فرمائے نے پانی پیوا ہے میں کو نہ بھلائے گھر بستا دیکھو مدینہ نہ بھلو اپنے جوانہ کو دیکھو کربلا نہ بھلو
ضرور نہیں کہ سال دے بعد مولانا جلسہ تھی وے تو صحیح تھا کہ رو پڑھانا تھا کو روے اللہ دے بندے روزانہ دی عبادت ہے کم از کم تنہائیاں جو رو بھی ہے گھر پردہ دارہ گھر بہ کے رو سکتے ہیں اپنے حالات دیکھ سی پہلے دیکھ مولا جو میڈی نجات واسطے قربانیاں دیتی ہیں میں کوئی مولا دی اس مرضی دے مطابق زندگی گزار رہا حرام کھا کے کس مولا دی قربانی دے اس اثر لے آئے رشوت سود حرام کھا کے جھوٹ لعنت اللہ الکاذبین جھوٹ سارا ہے جھوٹ عبادت بنتا ہے اللہ تعالیٰ بسدہ رکھے یعنی حالات اتنے ہو رہے ہیں معصوم فرمائیں کہ مولا فرمائیں کہ پھر یعنی فَيُوْخَذُ مِنْ هَذَا زِغْسِ إِنُّ لِحَقٍ وَمِنْ هَذَا زِغْسِ اِتُّ لِحَبَاتٍ یمزجان نہ مولا امام حسین دا نہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دا نہ من سارے شہداء دے انہوں جڑا افسانہ نگاری ہے پھر انہیں مکہ دیکھو ایڈی وڈی عبادت رنگ دیکھو پھر یہ دیکھو وہ لوگ کر کیا رہے ہیں خدا شاید ہے جی میں اسلام دی لوگاں قدر نہیں کی تھی اس بڑی نعمت دی لوگاں قدر نہیں کی تھی اگر اس نعمت دی قدر نہ ہوئی ذلت تو سوا کوئی حاصل کوئی شے نہیں ہونی مفاد پرست لوگ مفاد اٹھائیں دے راسن لیکن تُساں دے کم از کم اپنے بارے سوچو اساں کیا کرنا ہے دیکھو ہی میں رومن نہیں آندا حضرت امام حسین علیہ السلام آنے دنیا تے نہیں آئے نبی پہلے روندے ودے آنا اہل بیت دی محبت واجب ہے اہل بیت دی محبت واجب ہے اس لئے حضرت آدم نو حضرت خالق اور جبریل وانج آدم نو آکھ انہا 5 ہستیاں دا واسطہ دے میں تیری توبہ قبول کر لے سا وہی اہل بیت دی عظمت پہچان پہلے یہ دیکھ جیڑا بندہ ذکر کر رہی ہے اس دا معیار کیا ہے جنہاں دے صدقے نبیاں دیا توبہ قبول ہوندی ہیں کہ آمستی پھر جس لئے محبت ہے جس لئے آیت نازل ہوئی نا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جب آیت نازل ہوئی پوچھا لوگاں حضور وہ کون ہستیاں جن کی محبت ہم پر واجب ہے فرمایا علی و فاطمہ وابنہما علی فاطمہ ان کے بیٹوں کی محبت واجب ہے اس وقت یہ محبت واجب ہے ساڑھے تے اولاد دی محبت واجب نہیں اساں اولاد کو چھوڑ دیو نا اگر حالات ایسے بڑھ ونجے نا بندہ جہنم نہ ویسی ہے اہل بیت کو چھوڑا نال بندہ جہنم ویسی یہ تھا اتنا مقام ہے اتنی احتیاط بھی نہ ہوئے انہاں دی عظمت دا خیال بھی نہ رکھا ونجے نہ پردے دا خیال ہوئے نہ کوئی سچ جھوٹ دا خیال ہوئے نہ ان دی کوئی ادب ہوئے ایڈیاں وڈیاں ہستیاں دا ذکر تے اتنی بے ادبی دے دے پہو جڑا ہو رہا ہے یعنی جیسے جبریل آئے تے جملے حضرت آدم دے سامنے پڑھے یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتح رو بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن والحسین من کال احسان فلما ذاکر الحسین جب حضرت آدم نے مولا امام حسین علیہ السلام دا نا لے ہے نا سالت دمو وانخاشا قلب و اکھاں وسپین جگر تے چوٹ لگی ہے اچھا کربلا واقع نہیں ہوئی مولا امام حسین علیہ السلام دنیا تے تشریف نہیں لے آئے اچھا کربلا واقع نہیں ہوئی وطن نہیں چھٹا لیکن نا آئے صرف چونکہ مولا فرمائے خود میرے نا ہی چو تاثیر ہے جیسے مومن دے سامنے میرا نا اسی اثر ہو سی ساڑھی عادت بن گئی اتنے تک رون ہی نہیں آتا جب تک سانو کوئی کہ انداز نہ روایا نہ وجہ حق ہی نہیں بڑھتا محبت کے تقاضے یہ نہیں ہے حضرت آدم رننے فرمایا بھائی جبرائیل یا اخی جبرائیل فی ذکر الخامے سے جان کاسر قلبی او بھائی جبرائیل اس پنجویں نات میرا جگر تروڑ دیتا ہے اکھاں واس بین حضرت جبرائیل رننے صاحب خصائص سے حسینی آلہ لکھ دے عرفات دا میدان ہے جبرائیل پڑھنا لے حضرت آدم سننا لے پڑھنا لے روندہ کھڑے سننا لے یہ حالت ہے یا اخی جبرائیل فی ذکر الخامے سے جان کاسر قلبی او بھائی جبرائیل پنجویں نات میرا جگر تروڑ دیتا جناب جبرائیل رننے رو کے فرمایا نے یا آدم یہ تیڑا او مظلوم پترے جہندے ہوتے مصائب دے پہاڑ ٹوٹ گو سے
حضرت آدم رو کے پوچھا ماہیا او بھائی جبرائیل دسا وہ کیڑے مصائب ہو سے جیڑا پہلا جملہ حضرت جبرائیل فرمایا نا، یہ نہیں فرمایا جو مدینہ چھوٹ ویسی، یہ نہیں فرمایا مکہ چھوٹ ویسی، یہ نہیں فرمایا پتران یا لاشا جیسی، یہ نہیں فرمایا بہنی دو آخری ویلے الوداع کرے سی۔ پہلا جملہ آدھا یقتلو ادشانن تسا مری ویسی، ہائے جی یقتلو ادشانن تسا مری ویسی، اللہ جانے پیاس دا ایڈا اثرہ میری چھوٹی سین روایت کر دیئے جدہ باب دلاشتے ہیں کٹیاں رگاں تے مورک آواز سکینہ بلغنی شیعتی سلام، سکینہ میرے شیعہ سلام آکھی تے فرمایا نے شیعتی مائن شریب تو ماز بن فذکرونی، او میرے شیعو جدہ ٹھڈا پانی پیوائے میری تسنو یاد کرائے۔ جی جی شیعو اللہ جانے کیڑا اثرائی تاسلا پتہ نہیں ہو ماما کیویں جینی رہی ہیں جنہاں دے سامنے نکے نکے بال پانی منگ دے ہیں اماں تاس کھا گئی ماما آدین ساڑھا واس جو نہیں لگدا سیدہ دشیعتی مائن شرب تو مازبین، او میرے شیعو جدہ ٹھڈا پانی پیوائے میری تاسنو یاد کرائے۔ فرمیدے اذا سمیتو من شہیدین و غریبین فندبونی، جدہ سنائے کوئی مسافر مارا گئے کوئی پردیسی مارا گئے سن سو تھوڑے کول وسائلو سن خبران سن سو پردیسی فلاں جہاں تے مارے فلاں مقام تے مارے بے دردی نال مارے میں آدھا کائنات دے پردیسی مسافر جتنیاں بے دردیاں نال مری ونجن اتنی بے دردی نال کوئی نہ مری سی جی میں سکینہ دا بابا کٹھائے کس دا بھی ہے پھرا دے دیاں کھڑیاں بھینا جی کچھ دا پیے پھرا میں نے دسو کائنات جی ہے کوئی ہوئے جائیں بھین جیڑی پھرا دے قاتل نہ للاوے غربت رے گا دی کھڑیا یبنا سعادہ تاندور و یقدہ لبو عبداللہ الحسین آدھ یہ ظالم آدھ اہدا پہ میدہ حسین جی بیٹا حسین بیا کچھ دے فرمینے لیتکم فی یوم عاشورہ فرمینے کاش میرے شیعو دامی آلے دیہاڑے ہو آئے کہ دیو کہ میرے یاد کی دے کاش لیتکم فی یوم عاشورہ کاش دامی آلے دیہاڑے ہو کیفا استسکیل تفلی فابو یرحمونی دیکھو میں اصغر چاہ کے کی میں پانی منگ دا رہا آئے پتران دے قاتلانو رسائندہ کھڑا ہے میڈا اصغر دسا ہے ستویں دا پانی بند ہے ایدی حالت ہوئے جڑی مچھلی دی بڑھویں دیئے آدھا ہکو گھٹ دو فرمینے دیکھو میں آدھا شہزادہ علی اصغر دی موت شہزادہ علی اکبر دی موت نالو اوکھی آئی شہزادہ علی اکبر جوان آئی جوان میدانہ جلائے ہوئے مولا حسین لتھے پتر دے آئے بھاویں اوکھا آئے بھاویں آدھر یا بنائی اللہ دنیا بعد کلفا لیکن لاندہ نہیں ڈٹھا اصغر ہوئے جائے کچھ جائی کھڑا ہے قاتل تیر جڑے دارے پیونے دارے تیر کمانی جو نکلا ہے پیونے دارے معصوم دے گالی جو لگا ہے پیونے دارے او بابے دے ہتھاں دے تڑپ دارے پیونے دارے آدھر زن بے کرائے ہی و تسلیباً لے امرے آدھر ویدہ اللہ ہن ترازی ہے
فرما میرا اللہ صدقہ اللہ سے دعا میں قسم اللہ کچھ مومن مریض ہیں کم کچھ مومن مریض ہیں فرید ہے ملک فرید مریض ہے حاجی نور خانی مریض ہے میرا اللہ صدقہ محمد والے بیت محمد خانوں میں سیدہ نسرین ہاشمی ہوتی خودی کے ساتھ سوال میرا اللہ صدقہ محمد والے بیت محمد اس پروگرام قبول فرما شرف قبولیت فرما اتنے جتنے مومنین نے جس عنوان میں شرکت فرمائیے قبول فرما مولوی صاحب دے سائیہ جمیلہ قبول فرما اسن سارا دی توفیقات خیر اضافہ فرما بیمارہ نو صحت دے خصوصاً جناب ملک فرید انہاں نو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما تیری ذات کریم ہے بیمارہ نو صحت دے مقروضاں دے قرض ادا فرما بے اولادن اولاد دے بے روزگارن روزگار دے پریشان حال مومنین یا پریشانیاں دور فرما پاکستان اچ امن و استقام عطا فرما صدقہ محمد والے بیت محمد بار میں آقا دجل ظہور فرما جتنے مومنین مرحوم ہو گئے سارا کو جنت عطا فرما اور خانم سیدہ نسرین ہاشمی ان کو جنت فردوس عطا فرما باقی جو مومنین میرا اللہ جو تیرے عدل و انصاف کے نزدیک حاجات رکھ دیں پورے فرما اور اسا کو صحیح معنیج مولا امام حسین علیہ السلام دی اس قربانی دا مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد